آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے خوبصورت گاؤں کے بارے میں بتاؤں گا جس کا راستہ خانپور ڈیم کے کناروں سے ہوتا ہوا گیا ہے۔ اس گاؤں میں دریا بھی ہے، آثار قدیمہ بھی ہے اور بہترین پکنک پوائنٹ بھی ہے جہاں پہ دور دور سے لوگ اپنا ویکینڈ سپینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ 20 سے 30 گھروں پہ مشتمل اس چھوٹے سے اور پیارے سے گاؤں کا نام بمالا ہے۔ اس گاؤں کا راستہ خانپور ڈیم کے مین پوائنٹ سے 6 کلومیٹر دور ہے۔ خانپور ڈیم کو کراس کریں گے پرانا خانپور موڑ سے آپ نے رائٹ سائڈ پہ جہاں پہ مبالی یا کھندارا کو راستہ جاتا ہے اس سائڈ آپ نے ٹرن ہو جانا ہے۔ کندارا اور مبالی ریزورٹ کو کراس کر کے آگے 3 کلومیٹر مزید جائیں گے تو آپ اس گاؤں پہ پہنچ جائیں گے۔ 2017 میں خانپور کو تحصیل کا درجہ ملنے کے بعد اس کے حصے میں 84 گاؤں آئے اور وہ خوبصورت گاؤں پہاڑوں میں واقع ہے، کچھ روڈ کے کنارے پہ واقع ہے، اور انہی 84 گاؤں میں سے آج ہم ایکسپلور کریں گے بمالا کو۔ خانپور کی خوبصورت پہاڑیوں کے دامن میں اور دریا ہیرو کے کنارے پہ واقع ہے، یہاں پہ آثار قدیمہ بھی ہے اور بہترین پکنک پوائنٹ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے۔ امید ہے آپ نے ویڈیو ابھی سے لائک کی ہوگی کیونکہ ہماری ویڈیو سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اگر آپ کبھی بمالا آئے ہو تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا بمالا روڈ سے رائٹ سائڈ پہ یعنی پانی سے تھوڑا سا اوپر ایک مزار بنا ہوا ہے، اور ایک ایسی عجیب جگہ پہ بنا ہوا ہے، بندہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ یار یہ پانی کے اتنے قریب اور اتنے اس جگہ پہ کیوں بنا ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے اور یہ کن کا مزار ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے۔ عارف بھائی، یہ مزار شاہ عالم بابا الوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو کہ المعروف پیر دادا شہید بابا کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی جو سٹوری ہے وہ ہمارے نالج میں جو ہمارے بزرگوں نے بتائی ہے ہمیں، وہ اس طرح بتائی ہے کہ ان کی آپس میں انگریزوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ انگریز جو ہے ان کی مطلب کچھ جانور جو تھے وہ اپنے پاس یعنی کہ ضبط کر کے جس طرح قبضے میں کر کے لے کر چلے گئے تھے، تو انہوں نے یعنی کہ اپنے گھوڑے پہ پھر گئے ہیں ان سے جانور چھڑانے کے لیے۔ تو جب انہوں نے اپنے جانور چھڑا کر لے آئے واپس، جہاں جنگ وغیرہ ہوئی ادھر ان کی آپس میں مطلب انگریزوں کے ساتھ، تو مطلب یہ جانور چھڑا کر لے آئے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ادھر پہنچے تو ادھر ایک اماں تھی یعنی کہ ان کی کوئی ریلیٹیو تھی یا پھر پڑوسی تھی، یعنی کہ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یعنی کہ ان کو بولے آپ جو ہے میرے جانور بھی ان کے قبضے میں، تو آپ وہ بھی لے کر آئیں۔ ان کو الگ ان کے علم میں نہیں تھا کہ ان کے بھی جانور ہیں، تو یہ ان کے جانور چھڑانے کے لیے گئے۔ تو ادھر ان کے ساتھ مطلب انگریزوں کے ساتھ انہوں نے پھر یعنی کہ دوبارہ مطلب اپنے جانور چھڑانے کے دوران بھی ان کی جنگ ہوئی، اور اپنے یعنی کہ دوبارہ جب یہ گئے تب بھی ان کی جنگ آپس میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر بھی یعنی کہ مطلب ان کے جانور وغیرہ جو تھے، جو مطلب گائے وغیرہ تھی، ان کی چھڑا کر لے آئے۔ ادھر جب یہ پہنچنا مطلب اتنے زیادہ زخمی تھے یہ خود کہ ادھر آ کر یعنی کہ ادھر جو گھوڑے سے گر گئے تھے، مطلب یہاں پر آ کر، تو ادھر ان کا یعنی کہ پھر یہ یہاں پر آ کر شہید ہو گئے۔ تو ادھر ان کا مقبرہ پھر انہوں نے درہ میں جو آپ کو رستے میں بتایا تھا نا، جو مقبرہ ان کا آتا ہے وہ بھی درہ داتا شہید کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا جو مطلب گوشت کا جو مطلب اپنا کوئی بازو کٹا ہے، یا پھر ان کا جو مطلب ان کے پاس گھوڑا تھا نا، اس کا یعنی کہ کوئی گوشت وغیرہ جو تھا اس کا حصہ یعنی کہ ادھر گرا، تو جس وجہ سے یعنی کہ ادھر بھی ان کا ایک مقبرہ بنا ہوا ہے اور ایک ادھر ہے، مطلب ان کو ادھر بھی یادگار کے طور پر۔ اور ادھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ خود ادھر آ کر یہاں پر شہید ہو گئے تھے، جس وجہ سے یعنی مطلب بہت زیادہ زخمی تھے، تو ادھر ان کا یعنی کہ مقبرہ بنایا گیا۔ یہاں پر ہر جمعرات کے دن نا ایک شیر آتا ہے ان کی جو قبر مبارک ہے، مطلب اس کی صفائی کر کے جاتا ہے۔ مطلب آپ لوگوں نے سنا ہی ہے؟ جی سنا، ہم نے خود دیکھا نہیں ہے بذات، لیکن یہ ہے کہ مطلب ہمارے جو بزرگ ہیں بڑے جو پہلے تھے، یعنی کہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اس میں پہلے ہر جمعرات کو ایک شیر آتا ہے اور شیر آتا ہے اور وہ ان کی صفائی کر کے جاتا ہے قبر۔ وہاں سے ہم نکل چکے ہیں اور مزید 1 کلومیٹر آگے جائیں گے اور ہم پہنچ جائیں گے بمالا گاؤں میں۔ عارف بھائی، یہ ہمارا بمالا گاؤں ہے اور اس کی جو ہسٹری ہے یہ 1700 عیسوی سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور یہاں پر ایک یونیورسٹی ہے آثار قدیمہ جو ہے، مطلب یونیورسٹی ہے پرانی، ہم نے جو سنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جو ایشیا کا مطلب سب سے بڑا جو بت ہے وہ یہاں پر اس مقام پہ ہے۔ باقی ہسٹری ہے ہمیں الاؤڈ بھی نہیں ہے، اور ہم نے ادھر سے معلومات بھی دی ہے، اندر سے جو بندے یہاں پر کام کرتے ہیں، جو ادھر ورکر ہیں، ان کو انہوں نے بولا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہسٹری بتائیں یا ہمیں ویڈیو الاؤڈ کریں، تو اس لیے باقی ہسٹری جو ہے ہمیں بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں۔ ہمارا پلان تھا کہ ہم آپ کو آثار قدیمہ کی ہسٹری بتائیں، لیکن یہاں کا جو ورکر تھا انہوں نے بولا ہے کہ یار ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے الاؤ نہیں ہے، 40,000 پے کرو اور پھر ہم آپ کو ہسٹری بھی بتائیں گے، اندر ٹور بھی کروائیں گے، ویڈیوگرافی کا جو ہے وہ 40,000 روپے جو ہے چارجز ہے۔ یار اس کو سکپ کرتے ہیں اور مزید آگے جاتے ہیں، کسی بزرگ سے ملتے ہیں اور گاؤں کی ہسٹری کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اور جیسے بمالا گاؤں آپ کراس کریں گے، بمالا کا ایک پرائمری اسکول ہے گا، اس کو کراس کریں گے تو اس سے آگے جو ہے پکنک پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے، یہاں پہ دور دور سے لوگ گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بمالا گاؤں کے 2 بزرگ ہستیاں موجود ہیں، عبدالرشید صاحب اور مقبول الہی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا جو گاؤں ہے بمالا، اس کی ہر گاؤں کی ایک ہسٹری ہوتی ہے، اور آپ کا گاؤں ویسے خوبصورت بھی ہے، پانی کے قریب بھی ہے، دریا کے قریب ہے، تو یہ بنا کب، یہاں پہ لوگ کب آنا شروع ہوئے ہیں؟ سر یہ مطلب تقریباً 1872 میں یہ آباد ہوا ہے نا، تو یہ پہلے سابقہ آبادی تھی، مطلب راستے میں آتے ہوئے آپ نے ایک زیارت دیکھے کو دربار مطلب ادھر تھی، وہاں سے شفٹ ہو کے ادھر آئے ہیں۔ تو ہمارا پرانا قبرستان ادھر ہے، ادھر ہی ہے۔
جی جی یہ جو ہمارا اسکول ہے مطلب یہ 1990 میں اس کی عمارت تعمیر ہوئی ہے نا. اس سے پہلے ہم خود بھی مطلب پرانا خانپور میں جا کر مطلب یہاں سے 8 کلومیٹر دور جا کر پڑھتے تھے. خان پر پڑھا ہے 8ویں تک. 10 سے ہی میں نے پڑھا 8ویں تک ہے. مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیا. ادھر نہیں تھا کوئی اسکول وغیرہ؟ نہ اس وقت کوئی اسکول نہیں تھا بلکہ اس سے آگے مطلب 15 کلومیٹر آگے سے مطلب لوگ بچے یہ جاتے تھے. 1990 میں بنا یہ. آپ کے بچے جب ہائی اسکول کی طرف جاتے ہیں تو وہ کدھر پڑھتے ہیں؟ یہاں سے خانپور جاتے ہیں. خانپور پڑھتے ہیں. خانپور اسکول میں. جی جی خانپور. کس علاقے سے لوگ آئے اس جگہ پہ آباد ہونے کے لیے؟ یہ مطلب سابقہ اس چیز کا تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے پیچھے سے آئے، دراز تو لیکن کامی ہے. یہ مطلب بتاتے ہیں مطلب بڑے بڑے بزرگ مطلب کہ یہ سرگودا سے مطلب قطب شاہی ابان چل کر آئے ہیں نا. اچھا اس علاقے میں جو آپ کے میجورٹی جو قوم ہے وہ کون سی ہے؟ قطب شاہی ابان. قطب شاہی ابان. آپ بھی اوان ہیں؟ آپ بھی اوان ہیں؟ بالکل ہم بھی اوان ہیں. مبارک ہو جی. ہمارے سے یہ تقریباً سارے جو مطلب کھڑے ہیں یہ سب اوان ہیں. سب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہاں سے اگر آپ پار کون سے گاؤں آباد ہے اس سے؟ یہ پار مطلب سنجالہ ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ ہے. ایک کرالا ہے ہمارے اس کو پڑے، ایک تھوڑا جہاں محلہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ. یہ آپ سب لوگ آپس میں رشتہ دار؟ ایک ہی خاندان ہے مطلب قوم. تو جب یہ دریا میں پانی زیادہ ہے تو آپ کے گاؤں کو کوئی مشکلات وغیرہ ہوتی ہے یا یہ سائڈ پہ ہے؟ سر کافی مشکلات ہوتی ہیں مطلب ایک تو ہماری مطلب شادی آنے کے لیے مشکلات ہوتا ہے. 4-5 گاؤں پار ہیں مطلب ایک ہی خاندان کے مطلب ایک شادی ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس سے پار مطلب نہیں جا سکتے. ہمارے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو یاد کوئی نہیں ہے. یہاں پہ مطلب کشتیاں ہیں، کشتیاں وہ بھی مطلب زیادہ پانی ہو تو نہیں چل سکتے. ٹائم پہ ہو تو کام کرتی ہے. بہت مشکلات ہیں یہاں پہ. کوئی سہولت نہیں ہے مطلب نہ ہی روڈ کی کوئی سہولت ہے، نہ ہی مطلب پرائمری سے آگے کوئی مطلب تعلیم کا مطلب کوئی سہولت ہے، نہ ہی کوئی ہاسپٹل ہے یہاں پہ. مطلب یہاں پہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی پل بنایا جائے تو آپ لوگ کے لیے بڑی آسانی ہوگی. یہ تو بہت ہی مطلب اچھی سوچ ہے، لیکن مطلب قیامت تک ہمیں امید نہیں کہ یہ مطلب جو حکومت ہے یہ ہمیں پل بنا کر دے گی. اللہ کرے بنا کے دے دی. خدا کرے لیکن کوئی فرشتہ آ جائے تو مطلب وہ ہے. پہلے زمانے میں نے دیکھا تھا یہاں پہ ڈولی شولی لگی ہوئی تھی تو یہ کیوں؟ وہ تو مطلب عارضی ایک ذریعہ ہے نا. اور یہاں پہ لوکل اگر ٹرانسپورٹ پہ آپ آتے ہو تو ہانپور سے کتنا ٹائم یہاں تک آج لگ جاتا ہے؟ اور گاڑی آتی بھی ہے؟ گاڑی 2-3 گاڑی ہے. 2-3 گاڑی ہے. کتنا کرایہ لیتی ہے؟ 200 روپے. 200 روپے یہاں تک کا 200 روپے. ہمارے ساتھ بہت ہی ظلم ہو رہا ہے مطلب ٹریفک کے حوالے سے. مطلب یہاں سے آگے تقریباً خانپور سے مطلب 15 کلومیٹر آگے مطلب 300 روپے کا کرایہ لیتی ہیں ایک طرف. اور یہ جگہ تو خانپور سے 6 کلومیٹر کی 7 کلومیٹر 7 کلومیٹر 7 کلومیٹر بنتا ہے. اتنا بنتا ہے. یہ باقی بڑا ظلم ہے کہ 6-7 کلومیٹر پہ اتنا کرایہ نہیں بنتا. ایک طرف سے 200 روپے لیتے ہیں. ایک طرف سے آنے جانے کو 400. بہت زیادہ. آپ کے جو بچے جوان ہوتے ہیں لائک کمانے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ کیا کام کرتے ہیں؟ زیادہ تر میجورٹی جو آپ کے جوان ہیں بس وہ کوئی ملازمت مل جائے تو ٹھیک ہے، ویسے عام مزدوری کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں مطلب ہمارے بچے میٹرک سے آگے تو مطلب پڑے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے، ہم غریب لوگ ہیں. یہ گاؤں جتنا خوبصورت ہے اتنا اس سے کئی زیادہ اس کا ظلم ہو رہا ہے کیونکہ نہ تو کوئی لوکل ٹرانسپورٹ بھی ایسی نہیں ہے کہ 200 روپے 6 کلومیٹر پہ بندہ کیسے لیتا ہے. یہ ظلم ہو رہا ہے، واقعی ظلم ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، کوئی صاحب اختیار دیکھ رہا ہے تو اس چیز کو ذرا نوٹس میں لے کہ یار 6 کلومیٹر 7 کلومیٹر پہ ایک گاڑی والا ان سے 200 روپے کیسے لے سکتا ہے ایک طرف سے. آپ کے گاؤں میں جو ٹورسٹ آتے ہیں تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار آنے چاہیے نہیں آنے چاہیے؟ بے شک آنے چاہیے. مطلب ہم خوش ہیں مطلب ہمارے علاقے کی مطلب ویلیو بنتی ہے. سہولت کوئی نہیں ہے نا. لیکن آپ ٹورسٹ کو ویسے اگر کوئی نصیحت کرنا چاہے کہ جو یہاں پہ لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں تو کیا کریں گے؟ سر ہم ان کو مطلب اس پانی سے خاص کر مطلب زیادہ منع کرتے ہیں. کئی بندے فوت ہو گئے ہیں تو لڑکیاں 2 بچیاں. تو یہ پانی ویسے دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ خطرناک نہ احتیاطی ہے کہ آپ ایک پانی میں کود رہے، نہ اس کا فلو پتہ ہے آپ کو، نہ اس کی گہرائی پتہ ہے آپ کو، پھر بھی جا کے کود رہے اور اپنے مزے کے لیے چند منٹ کے مزے کے لیے اپنے ماں باپ کو جو ہے نا اس کی زندگی پریشان ہو جاتے ہیں. ایسا یہ تو آپ کی طرف سے مطلب کہ ٹورسٹ کو یہ نصیحت ہے کہ آپ پانی سے دور رہیں. بتاتے ہیں ہم کہ پانی کے ڈونگے پانی میں نہیں جانا. ڈونگے پانی میں ہمارا کام ہے بتانا آگے اس کا. لیکن یہ پانی کا فلو ایسا ہے نا کہ ابھی پتہ نہیں چلتا کدھر ڈونگا ہے کدھر صحیح ہے. بہتر ہے جی. انشاءاللہ یہ تھے ہمارے بمالہ گاؤں کے عظیم شخصیات جنہوں نے ہمیں کچھ اپنے گاؤں کی ہسٹری کے بارے میں آگاہ کیا. ہم آپ دونوں کا جی بڑا شکر گزار ہے، اس پورے گاؤں کا شکر گزار ہے جو اتنا خوبصورت گاؤں ہے ماشاءاللہ، جنت کا ٹکڑا ہے. بس یہ کہ حکومت کو ایک نظر اس کو دیکھنا چاہیے، انشاءاللہ یہ مزید خوبصورت. یہ تھی ایک کوشش خانپور بمالہ کی ہسٹری اور خوبصورتی دکھانے کی، آگے پکنک پوائنٹ دکھانے کی. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو ہم کس گاؤں کی بنائیں ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں.